السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ انسانی کے اس دردناک واقعے کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے نکالے جانے کا دردناک واقعہ ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں نے متعدد بار منصوبہ بندی کر کے روضہ اقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکال لے جانے کی مذموم کوششیں اور سازشیں کی، مگر ہر بار خالق کائنات نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا اور حیرتناک طریقے سے اس کی حفاظت فرمائی۔ تاریخ میں 4 اہم سازشوں کا ذکر ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پہلی سازش کے بارے میں بتانے والا ہوں، اور اس سے پہلے کہ ہم اس سازش کے بارے میں بتائیں اور اس ویڈیو کو شروع کریں، آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم پہلی سازش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ ناپاک سازش دشمنان اسلام نے بھی کی اور مسلم نما ملحدوں اور بددینوں نے بھی کی۔ سب سے پہلے اس طرح کی سازش مصر کے حکمراں حاکم بامر اللہ عبیدی نے کی اور حجاز کے گورنر ابو الفتح کو اعلی کار بنایا، یعنی اس کا استعمال کیا۔ اس سازش کی تفصیل بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، ہم اس میں سے مختصر یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں۔ حاکم مصر عبیدی خود بددین اور بدعقیدہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ خدا مجھ میں حلول کر گیا ہے، میرے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اس کے مشیروں میں بھی اس طرح کے بہت سے بددین اور بدعقیدہ لوگ تھے۔ انہی مشیروں نے عبیدی کو مشورہ دیا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 رفقا یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد اطہر کو اور ان کے جسم مبارک کو کسی طرح اگر مصر منتقل کر دیا جائے تو مصر کو مرکزیت حاصل ہو جائے گی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ مرکز بن جائے گا اور لوگ بجائے مدینہ کے یہاں آیا کریں گے۔ عبیدی نے اس مشورے کے بعد ایک بہت شاندار احاطہ تعمیر کیا اور اس میں ان حضرات کے جسد اطہر کو دفن کرنے کا پروگرام بنایا۔ ابو الفتوح جو مصر کی طرف سے حجاز کا گورنر تھا، وہ مکہ اور مدینہ میں رہتا تھا، اس کو ذمہ داری دے دی کہ وہ اپنے آدمیوں کو لے کر قبروں کو کھود کر جسد اطہر کو مصر تک پہنچائے۔ وہ عبیدی کا حکم لے کر مدینہ منورہ آیا تو بعض ذرائع سے اہل مدینہ کو اس کے ناپاک ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے آ کر اہل مدینہ کی ایک مجلس بلائی۔ اس مجلس میں قاری مدینہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس آیت نے اہل مجلس کو جوش و جذبہ سے بھر دیا۔ وہ آستینیں چڑھانے لگے تاکہ ابو الفتوح جو کہ مدینے کا گورنر تھا اور اس کے سپاہیوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، لیکن اس اقدام سے پورے مدینہ میں خونریزی کا بازار گرم ہو جاتا، اس لیے کچھ لوگوں نے اس کو اس اقدام سے باز رکھا۔ البتہ گورنر ابو الفتوح کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا کہ مدینہ کے لوگ مجھ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کسی وقت بھی مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ اس نے جرم کا اعتراف کر لیا اور احساس سے گناہ سے وہ لرز کر رہ گیا۔ اہل مدینہ نے تو اپنی تلواریں نیام میں ڈال دی، لیکن قدرت کے انتقام سے ابو الفتوح اور اس کے سپاہی نہیں بچ سکے۔ اسی دن شام ہوتے ہوتے ایک طوفانی اور خوفناک آندھی چلی
कि आदमी ऊंट और घोड़े तक हवा के झोंकों में गेंद की तरह लुढ़कते फिरते थे। कोई अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता था। कितने जानवर और आदमी टकरा टकरा कर मर गए। अबुल फत्तूह और उसके हमराहियों को यकीन हो गया कि यह हमारी मजमूम साजिश और हमारी बदअकीदगी और बददीनी की सज़ा है। अबुल फत्तूह तो बच गया, मगर उसने इस साजिश से तौबा कर ली और हाकिम मिस्र को आंधी के तूफान से मुत्तला करके माजरत कर ली। तो ये अबुल फत्तूह था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर को आपके कब्र से निकालने की कोशिश की थी। इसके अलावा भी बकिया 3 साजिशें हैं जिसे हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। आज के लिए बस यही काफ़ी, हम फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।